توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطل۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ عدالت نے کہا یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے، اس پر ہم سراہتے ہیں۔ ججز کے خط پر چیف جسٹس کا از خود نوٹس۔ چیف جسٹس نے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ 7 رکنی لارجر بینچ بدھ کو معاملے کی سماعت کرے گا۔ ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس برپا کی گئی اور جلوس بھی نکالے گئے۔ یوم علی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے کہا کہ ججز کے خط کا معاملہ آرٹیکل 209 کے ضمن میں مکمل نہیں آتا، معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے۔ کراچی میں آخری روزوں میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پہاڑوں پر برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ غزہ کے بارے میں سوال پر برہم۔ میلانی جولی نے موبائل سائل کے منہ پہ دے مارا۔ سوشل میڈیا صارفین کی کینیڈین وزیر خارجہ پر تنقید۔ کینیڈا میں کاربن کی قیمت میں $80 فی ٹن تک بڑھنے پر ریبیٹ میں اضافہ۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 3.3 سینٹ اضافی ہوگی۔ کاربن کی قومی قیمت پورے ملک میں لاگو ہوتی ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کیریبین کمیونٹی کے فوجیوں کی تربیت میں مدد کے لیے جمیکا میں تعینات۔ کیریبین کمیونٹی کے فوجیوں کو ہیٹی میں امن بحال کرنے کے لیے تربیت دی جائے گی۔ کینیڈا کی افواج کے 70 ارکان کو تعینات کیا گیا ہے۔ ترکیہ میں بلدیاتی انتخابات میں صدر اردوان کو بدترین شکست۔ اپوزیشن کی تاریخی کامیابی۔ صدر رجب طیب اردوان نے شکست تسلیم کر لی۔ اردوان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی اپنا احتساب کرے گی۔ اسرائیل بھر میں حکومت کے خلاف مظاہرے۔ ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ نئی بات چیت کے لیے وفد بھیجنے کی تردید کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل گزشتہ معاہدوں میں جھوٹا ثابت ہوا، اس لیے اعتبار نہیں۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی سزا معطل کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے پروسیکیوٹر امجد پرویز عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آج اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں؟ اپیل شروع نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں۔ وکیل علی ظفر نے کہا ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سائفر کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے، جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں، ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے، ہمیں سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں، تاہم اپیلیں ابھی نہیں سنی جا سکتی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے، اس پر ہم سراہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی کہ سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی معطل کر دیا جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیں۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی سزا معطل کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں یہ سزا معطل کی گئی۔ واضح رہے کہ رواں برس 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا تھا۔
احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر مجموعی طور پر 1,57 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے آئی ایس آئی پر الزامات پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جس کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 6 ججز کے الزامات پر مبنی خط کا نوٹس لیتے ہوئے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جس کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر اوقان، جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ خان آفریدی، جمال خان مندوخیل اور دیگر شامل ہیں، جبکہ چیف جسٹس بینچ کے سربراہ ہیں۔ 7 رکنی لارجر بینچ بدھ کو 11:30 بجے معاملے کی سماعت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق از خود نوٹس لینے کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کے سامنے زیر غور آیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے از خود نوٹس لینے کی منظوری دی۔ کراچی سمیت آج ملک بھر میں 21 رمضان یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم علی کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس برپا کی گئیں اور جلوس بھی نکالے گئے۔ کراچی میں یوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جلوس دوپہر 1 بجے برآمد ہوا۔ جلوس ایم اے جناح روڈ، ریگل چوک، پری ڈی اسٹریٹ سے گزر کر شام 7 بجے حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اوقات میں ٹریفک کو گرو مندر چوک سے آگے جلوس کی روٹ پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مرکزی جلوس سے قبل ضمیر الحسن ٹرسٹ کے زیر اہتمام مرکزی مجلس کا انعقاد ہوا، جس سے علامہ ریحان حیدر رضوی نے خطاب کیا۔ مجلس کے بعد جلوس علم و تابوت اور ذوالجناح برآمد ہوئے۔ جلوس کی قیادت بوتراب اسکاؤٹس کر رہے ہیں۔ شرکا جلوس کے ہمراہ محفل شاہ خراساں سے نمائش چورنگی پہنچے۔ نماز ظہرین ایم اے جناح روڈ پر ادا کی گئی، جس کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرے کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ لاہور میں یوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کیے گئے ہیں۔ 6 ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی سربراہی کے لیے نامزد جج جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کا کہنا ہے کہ ججز کے خط کا معاملہ آرٹیکل 209 کے ضمن میں مکمل نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ خط لکھنے والے ججز کے خط کے معاملے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے خود کو الگ کر لیا۔ اس حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ 30 مارچ کو کابینہ نے 1 مین کمیشن کے لیے مجھے ریفر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ مذکورہ 6 ججز نے خط سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس پاکستان کو لکھا تھا۔ ججز کے خط میں اداروں کے ساتھ کنسلٹیشن کی بات کی گئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کا کہنا ہے کہ ججز کے خط کا معاملہ آرٹیکل 209 کے ضمن میں مکمل نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے معذرت کرتا ہوں۔ اعتماد کرنے پر وزیر اعظم، چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ کا شکر گزار ہوں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے بعد سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کراچی میں آخری روزوں میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مری گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن سمیت بالائی اضلاع میں ہلکی بارش کی پیش گوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ سندھ میں موسم خشک اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے، جبکہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ میں 38 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، پشاور میں 24 اور ایبٹ آباد میں
34 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ دنوں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ 7 اور 8 اپریل کو درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ عید کے دنوں میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی متوقع ہے۔